عروج فتح کی داستان وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. مجھے ہی غزہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا ہوگا. ارسلان شاہ اب چپ نہیں بیٹھے گا. بولوں گا نہیں تمہیں. بہت ہو چکی. فوج آ چکی ہے. کیا ان زنگیوں کو دعوت دے رہے ہو جنگ کی کھل کر؟ سریہ کی جان خطرے میں، ہمیں اسے روکنا ہوگا. جلدی چلیے. سریہ مجھے بے وقوف بنانے کا حساب چکاؤ گی تم سریا. صلاح الدین سریہ
Selahaddin. Karateyyem. Aslan Şahım.
Aslan Şah. Tekin. Bernard. Haydi. Bernard. Mülhan.
السلام علیکم ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں بوریا عرب دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے ساتھ شرکو اور وزیر احمد بھی ہوتے ہیں، اور یہ صاحب کے ساتھ کافی لشکر کے ساتھ قافلے کو آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ تعداد میں صلیبی اس کے سلجوقی سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں، اور ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہیوں پر اچانک سے حملہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سپاہی ڈھالیں لے کر آگے آ جاتے ہیں، اور سلطان نور الدین زنگی کے آگے ڈھالیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر احمد بھی ڈھالوں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کرتے وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی اپنی تلوار بے نام کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں سپاہی ڈھالوں کے ساتھ تیروں سے محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی کی حضور میں آیا ہوا اسلان شاہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر مختلف 4 گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو دوسری اسلان شاہ کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سپاہی یہ مل کر اسلان شاہ کے سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور دور میں کھڑا یہ سب کو اسلان شاہ اور اس کا خاص سپاہی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی، شرکو، وزیر احمد یہ بڑی بہادری اور عقل مندانہ تجربے کو استعمال کرتے ہوئے، جنگی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے ان اسلان شاہ کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور سپاہیوں کو اس طرح ختم ہوتا ہوا دیکھ کر اسلان شاہ کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ نمبر 132 میں کراتیکن کے قبیلے میں آیا تھا، اور وہاں پہ اس نے پناہ لی تھی۔ اس کے بعد یہ اب سلطان کے مخالفین میں شامل ہو کر سلطان نور الدین زنگی پر ہی حملہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی اور اسلان شاہ کے سپاہیوں کے درمیان ایک زوردار لڑائی جاری ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام یہ سردار اپنے آپ کو بہت بڑا، طاقتور اور مغروری کے ساتھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور یہ خود کو سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے حکم دیں، اور نہ ہی میں ایسا ہوں کہ آپ کو حکم دیں۔ تو ناظرین اکرام میدان جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرکو اپنی تلوار کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑتے ہوئے ان اسلان شاہ کے سپاہیوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اور وزیر احمد بھی ایک ساتھ دو سپاہیوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسلان شاہ کو خونی برنار کے سپاہیوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسلان شاہ کے سپاہی بڑے فرتے کے ساتھ سلجوقی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر شرکو جو کہ سلطان نور الدین زنگی کا منہ بولا بھائی ہوتا ہے، اور ایوب صاحب کا سکا ریل بھائی ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑے اسلان شاہ کے سپاہیوں پر اپنی تلوار کی اور اپنی کلائی کی مضبوطی کو استعمال کرتے ہوئے ان اسلان شاہ کے سپاہیوں پر ایک قہر کے مانند حملہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر اسلان شاہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کا ہر ایک سپاہی اسلان شاہ کے سپاہیوں پر حاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے چند ایک سپاہی بھی سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں کو ختم کرتے ہیں، لیکن ان کے سربراہ اور مین سپاہی جن میں سلطان نور الدین زنگی، شرکو، وزیر احمد 2 نئے سردار وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ صاحب کے صاحب اسلان شاہ کے حمایتی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاس میں کھڑے ہو کر عالم شاہ بھی یہ صاحب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلان شاہ اپنے سپاہیوں کو یوں ختم ہوتا ہوا دیکھ کر بہت ہی غصے میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ
اپنے ہر ایک سپاہی کی حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی اپنی کلائی اور فوجی اصلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان اسلان شاہ کے سپاہیوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر احمد اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ قرلس عثمان کے سیزن 1 میں عثمان صاحب کا سپاہی جے کوتائی کا والد یا پھر جے کوتائی بھی اپنی دونوں تلواروں کو استعمال کرتے ہوئے ان کو دشمنوں کو ختم کرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر احمد بھی اپنی دونوں تلواروں کو استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس خود تو ایک ہی تلوار ہوتی ہے لیکن دوسری وہ بازنطینیوں سے حاصل کر لیتا ہے۔ دونوں تلواروں کے ساتھ ان الپ ارسلان شہنشاہ کے ارسلان کے سپاہیوں کو ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ وزیر احمد ایک بھوکے بھیڑیے اور ایک خونخوار بھیڑیے کے مانند ان پر حملہ کرتے جا رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں وہاں پر سرداران آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں سپاہی ہوتے ہیں، اور وہ سبھی کے سبھی سپاہی ان ارسلان شاہ کے سپاہیوں پر تیروں کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شرکو وزیر احمد اور سلطان نور الدین زنگی پہلے تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے نئے سردار ہوتے ہیں جو کہ صلاح الدین کے بلم نمبر 24 میں آئے تھے، اور اس کے بعد انہیں کھونے برنارڈ اور پرنس وکٹوریہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہیں صلاح الدین ایوبی نے چھڑایا تھا۔ اب یہ مکمل طور پر پیر صاحب کی حمایت پر اور ان کے کہنے پر سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم پہلے تو دیکھا تھا کہ ان سرداران نے کبھی بھی اس طرح سلطان نور الدین زنگی کی حمایت نہیں کی اور نہ ہی ان کی حمایت کی ہے، اور اس طرح ہمیں پہلے بھی جذب بھارت کے ساتھ کوئی بھی پہلے ان کی لڑائی دکھائی نہیں دی، اور یہ پانچوں سردار ایک بھوکے بھیڑیے اور چنگتے چلاتے ہوئے بھیڑیے کے طرح ان ارسلان شاہ کے سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے سپاہیوں کو یوں مرتا ہوا دیکھ کر ارسلان شاہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کہاں سے آ گئے، اور ان کے ساتھ غصہ کرتا جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ ابھی بھی ارسلان شاہ کو یقین ہوتا ہے کہ میرے یہ سپاہی فتح یاب ہوں گے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان نئے سرداران کے آنے پر ارسلان شاہ کے سبھی سپاہی مرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلجوقی سپاہی اپنی ہاتھ میں خنجر کو نیزے کو گھماتے ہوئے اس ارسلان شاہ کے سپاہی کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا سردار جس کا نام کانور ہوتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی سپاہیوں میں سے ہوتا ہے، اور وہ اپنی بہارت اور وجود اور جنگی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے الپ ارسلان شاہ کے سپاہیوں کو ختم کرتے جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کاراتکن کے قبیلے سے ہو۔ ناظرین اکرام، سابقہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ کورنی برنارڈ کی ڈیتھ کا سین اور اس ایپیسوڈ کا مکمل طور پر آپ ریویو شیئر کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے پرنس وکٹوریہ کی مکمل ڈیتھ سین اور ایپیسوڈ کا مکمل طور پر آپ ریویو دکھایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی، شرکو وزیر احمد اور ان کے سلجوقی سپاہی اور آنے والے نئے سردار اور ان کے سپاہی ایک طوفان کے مانند ارسلان شاہ کے سپاہیوں پر غضب کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ارسلان شاہ اور اس کا ساتھی بڑے خوفناک اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دور ہی رہ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم دیکھیں گے ایک دم سے ارسلان شاہ اور اس کے سپاہیوں پر سپاہی آ کر تلواریں تان لیتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ارسلان شاہ بڑا ہی خوف میں
اور حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اس طرح ان پر قبضہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی کا بھائی محدود ہوتا ہے، اور یہ پہلے تو سلطان کے مخالف خود تھا، لیکن وہاں پر موجود پیر اور عالم کی دعا کی وجہ سے یہ سلطان نور الدین زنگی کا ساتھی بن گیا، اور اس نے ابھی مکمل طور پر ایمان اختیار کر لیا، اور ارسلان شاہ سلطان کے بھائی کو دیکھ کر اسے غصے کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ارسلان شاہ کے سبھی سپاہی قید ہو چکے ہوتے ہیں جو اس وقت ارسلان شاہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر سلطان کا بھائی اس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ہمیں ایک وسیع قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریہ اپنی نشست پر بیٹھی ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کا خاص سپاہی آتا ہے، اور بعد میں شور سن کر پرنسس وکٹوریہ اور اس کا خاص سپاہی باہر دوڑ لگا لیتے ہیں۔ ادھر ہم باہر دیکھتے ہیں کہ پورے قلعے کے اندر ایک نئے سردار کی انٹری ہوتی ہے، اور اس کے سپاہی پرنسس وکٹوریہ کے سپاہیوں پر ایک خونی بھیڑیے کی طرح حملہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے نئے کماندار کے ہر ایک سپاہی ایک وحشی ہونے کے ساتھ ساتھ ان سبھی کو ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور پرنسس وکٹوریہ کے سبھی سپاہی مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے بعد ایسا ایسا اس نئے کماندار کے سپاہی آگے بڑھے ہوتے ہیں، اور انہیں ختم کرنے کے بعد وہ چاروں طرف پھیلے ہوتے ہیں، اور جہاں بھی انہیں پرنسس وکٹوریہ کے شہر کے کچھ قلعے کے صلیبی سپاہی دکھائی دیتے ہیں وہ ان پر ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح حملہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ ایپیسوڈ میں سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے اعلیٰ ارسلان شاہ کے سپاہیوں کو ختم کیا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے نئے کماندار کے سامنے جو بھی پرنسس وکٹوریہ کے صلیبی سپاہی آتے ہیں وہ انہیں بڑی بےدردی اور کسی لحاظ و لحاظ کیے بغیر ان کو ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وکٹوریہ اور اس کا خاص سپاہی بھی آ جاتے ہیں، اور سپاہیوں کو یوں ختم ہوتا ہوا دیکھ کر وہ پریشان رہ جاتی اور زور لگا کر اپنے سپاہیوں کو مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اور اس کے سامنے آنے والے نئے کماندار کا جو بھی باذنی سپاہی ہوتا ہے وہ انہیں اپنی خاص سپاہی اور خود ان کے ساتھ مل کر انہیں ختم کرتی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف باذنی سپاہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھلے بہنار کا کوئی حمایتی کماندار ہو اور اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہو، کیونکہ پرنسس وکٹوریہ نے سابقہ ایپیسوڈ میں کھلے برنارڈ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور اسے اپنے قلعے کو اس قلعے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا تھا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ حمایت اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریہ کے سامنے جو بھی اس آنے والے نئے کماندار کا باذنی سپاہی آتا ہے وہ ان پر ایک شیرنی کی طرح حملہ کرتی ہے اور اسے ختم کرتی جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریہ اور اس کا خاص سپاہی کے علاوہ باقی سبھی وکٹوریہ کے سپاہی ختم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جو بھی صلیبی سپاہی آتا ہے وہ انہیں ایک دشمن کی طرح سمجھ کر انہیں ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ایسا پرنسس وکٹوریہ کے سبھی سپاہی ختم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں پرنسس وکٹوریہ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو کہ صلاح الدین ایوبی کے پہلے سیزن بولوں سے اس کا انٹری ہوئی تھی، اور ابھی 28 بولم سٹارٹ ہے، اور ابھی تک اس نے انٹری اس کی رہی ہے۔ پہلے یہ کراتیکن سے پہلے بھی صلاح الدین کے مخالف تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیا تیکفور کماندار باذنی کماندار کی انٹری ہوتی ہے۔ ادھر
پرنسس وکٹوریا وہاں پر موجود اس کماندار کے سپاہی کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھنے لگتی ہیں تو آگے سے اس کماندار کے سپاہی آ کر اس کے گلے گردن پر اپنی تلوار رکھ لیتے ہیں اور پرنسس وکٹوریا کا خاص سپاہی بھی تلوار کے ساتھ نوک پر پکڑا جاتا ہے اور اس پر اس آنے والے نئے کماندار کے سپاہی اپنی تلواریں رکھ لیتے ہیں اور اس نئے کماندار کے اینٹی کو پرنسس وکٹوریا اور اس کا خاص خادم سپاہی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ناظرین اکرام پرنسس وکٹوریا کے اس خاص سپاہی کو اپنے آپ پر بڑا ایمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے نیا کماندار آگے آ کر رک جاتا ہے اور پرنسس وکٹوریا کو ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہوتی اور وہ اسے بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کا خاص سپاہی ایک دفعہ پرنسس وکٹوریا کی جانب دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو دھکا دینے کے بعد آگے بڑھ کر اس کماندار پر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ کماندار ایک دم سے اپنی تلوار نکال کر پرنسس وکٹوریا کے سپاہی کا سر جدا کر دیتا ہے یعنی کہ اس کے گردن پر ضرب لگاتا ہے اور اس کے ضرب لگتے ساتھ ہی پرنسس وکٹوریا کا خاص سپاہی گھٹنوں کے بال نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر پرنسس وکٹوریا کے ہاتھ منہ سے بے ساختہ نکلتی ہے اور وہ یہ سب کو دیکھ کر بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پرنسس وکٹوریا کا خاص سپاہی نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا نیا کماندار اپنے سر سے وہ زین اتارتا ہے اور اپنے آپ کو دکھانے کی پرنسس وکٹوریا کو کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے سر سے وہ کیپ اتارتا ہے تو ہمیں اس کی پیٹھ دکھائی دیتی ہے لیکن پرنسس وکٹوریا اس کا نام الپا گھٹ لیتی ہے اور کہتی ہے تم، اور اس کے چہرے پر ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے اس کماندار کو جانتی اور یہ کماندار بڑا ہی بے رحم اور بے خوف اور ظالم جنگجو ہے۔ اور ناظرین اکرام اسے دیکھ کر پرنسس وکٹوریا اپنے ہاتھ میں موجود تلوار کو زمین پر پھینک دیتی ہے اور خوف کے مارے اس کماندار کو دیکھنے لگ پڑتی ہے اور اس کے بعد چند قدم وہ کماندار پرنسس وکٹوریا کی جانب بڑھاتا ہے اور پرنسس وکٹوریا اپنے خاص سپاہی کو زمین پر یوں پڑا ہوا دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریا بڑی ایک معصوم سی شکل بناتے ہوئے اس آنے والے نیا کماندار سلیکوس کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتی مجھے نہ مارو، میں نے تمہاری مخالفت کبھی بھی نہیں کی۔ اس کے بعد وہ تلوار نکالتا ہے اور سیدھا وکٹوریا کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے جس سے وکٹوریا وہیں کا وہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پہلے تو نہیں گرتی لیکن اس کے بعد وہ آگے جھکتے ہوئے اور گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھتے ہوئے اس آنے والے نیا کماندار تخفور سلیکوس کا سہارا لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے گھٹنوں کے بال نیچے گر جاتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس کا خاص سپاہی زمین پر مردہ حالات میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریا آہستہ آہستہ اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ نیچے زمین پر گر جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرنسس وکٹوریا کا بھی خاتمہ ہو